السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا نام لیتا ہوں، اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس عظیم توفیق پر اس کی بارگاہ قدس میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں اور اسی سے توفیق مزید مانگتا ہوں۔ سرکار دو عالم، فخر بنی آدم، تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت پاتا ہوں۔ مظاہرے قرأت کی اس مبارک محفل میں جامع مسجد ٹرسٹ کے صدر محترم، سیکرٹری صاحب، نائب صدر اور نائب سیکرٹری، خازن اور ٹرسٹیان گرامی، رونق افروز ہیں، شہر کے مشہور اور بافیض علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، عمائدین ملت جلوہ فرما ہے، قرائے کرام اور حفاظ عظام بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اور آپ اور ہم سب قرائے کرام کی قرأت کو سننے اور اس سے فیض پانے اور دل و دماغ اور قلب و روح کو جلا دینے کی آرزو اور تمنا میں بیٹھے ہیں۔ ایسے موقع پر مجھ طالب علم کو حکم دیا گیا ہے کہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بزرگان محترم، وقت بہت مختصر ہے، اس لیے تفصیل میں گئے بغیر قرآن مجید کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش اور جرأت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جبریل امین نے علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری تھی، اور غار حرا کی تنہائیوں میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے گزارش کی، عرض کیا، پیغمبر پڑھیے گا، اقرا،
پڑھیے گا پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے میں تأمل کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں کیا پڑھوں، کیسے پڑھوں؟ جبریل نے جب عرض کیا اقرا، تو آپ نے جواب میں فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا، ماذا اقرأ، کیا پڑھوں میں، کیف اقرأ، کیسے پڑھوں؟ بزرگان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عظیم الشان مصالح کے پیش نظر لکھنے پڑھنے کی پریشانیوں سے محفوظ رکھا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، پیغمبر آپ نہ اس سے پہلے کچھ پڑھتے تھے اور نہ دستے راز سے آپ کچھ لکھتے تھے، پھر ان باطل پرستوں کو، ان گمراہوں کو، ان حقیقت ناشناس لوگوں کو شک کیوں ہے؟ یہ کلام ہمارا آپ پر ہم نازل کر رہے ہیں، اگر آپ پہلے سے کہیں پڑھنے لکھنے والے ہوتے تو گنجائش تھی ان کو کہ یہ شک کرتے، لیکن آپ کا معاملہ تو ایسا ہے ہی نہیں۔ کسی کے سامنے آپ نے زانو یا ادب طے نہیں کیا، کسی سے آپ غیر سے اللہ نے آپ کو واقف نہیں کرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل گزارش کرتے ہیں پڑھیے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں پڑھ نہیں سکتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ما انا بقاری کا ترجمہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں سے بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی تحریر پیش کی تھی اور گزارش کی تھی کہ پیغمبر یہ تحریر پڑھیے، تو آپ کا جواب تو بالکل صحیح ہو جائے گا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جواب تو آپ کا صحیح ہے، لیکن جبریل کا پیش کرنا کیسے صحیح ہے؟ تحریر کیسے پیش کر سکتے تھے جبریل؟ خود تو نہیں آئے تھے، اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے کہ اللہ کا محبوب ان منزلوں سے گزارا نہیں گیا ہے، تو پھر جبریل تحریر کیسے پیش کر سکتے تھے کہ جس کو دیکھ کر حضور نے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں کا جواب مرحمت فرمایا؟ کوئی تحریر نہیں۔ پھر حضور کیا فرما رہے ہیں کہ میں پڑھ نہیں سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو افصح العرب والعجم ہیں، آپ کی مادری زبان عربی ہے اور سب سے بڑے فصیح ہیں، بلیغ ہیں آپ، پھر بولنے میں اور ان الفاظ کو ادا کرنے میں آپ کو کیا دشواری تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا؟ بزرگان محترم، یہیں آ کر ہم کو اور آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ اقرا کا لفظ رسول اللہ اپنی زبان مبارک سے ادا کرتے ہوئے متعمل ہیں کہ
کیوں متعمل ہیں؟ اس لیے متعمل ہیں کہ یہ اللہ کے کلام کا حصہ ہے، اللہ کی عظیم الشان صفت ہے کلام، اور اسی کلام کا ایک ٹکڑا اور جز ہے اقرا، اور اس کا وزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست نے محسوس فرمایا، اور آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ آپ اپنی زبان مبارک سے یہ وزندار لفظ ادا کرنے کے متحمل نہیں ہو پائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ جبریل نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر استغراقی کیفیت طاری ہے، اور حضور کی ذات گرامی میں جو کمالات اللہ نے ودیعت فرمائے ہیں ان کی طرف رسول اللہ کی توجہ نہیں ہے۔ حضور کو حضور کے اوصاف عالیہ اور کمالات کی طرف جبریل متوجہ کرانا چاہتے ہیں، اور اس لیے سینے سے لگا کر دباتے ہیں، بھینچتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اتنے زور سے دبایا جبریل نے کہ میری طاقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی، اس سے آگے میرے اندر تحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ جبریل نے دبایا اور دبا کر آپ کو متوجہ کرانا چاہا، اور پھر گزارش کی پڑھیے گا پیغمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب مرحمت فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں اپنے اندر اتنی طاقت نہیں پاتا کہ اس جملے کو اپنی زبان سے ادا کر سکوں۔ جبریل نے دیکھا ابھی آپ کا وہ استغراقی حال آپ سے ہٹا نہیں، اور آپ اپنی طرف متوجہ ہوئے نہیں۔ پھر ایک بار دبایا، پھر ایک بار دبایا، اور زور سے دبا کر گزارش کی۔ حضور کو حضور کے کمالات کی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہوئے جبریل 3 مرتبہ دبا کر۔ یہ سینے سے لگانا، یہ معانقہ کرنا، اور یہ زور سے دبانا ایسا نہیں ہے کہ جبریل اپنی طرف سے کوئی افادہ کر رہے ہوں، افاضہ کر رہے ہوں، اور اپنی طرف سے حضور کے سینے میں کچھ منتقل کر رہے ہوں۔ جی نہیں، جبریل کی حیثیت معلم کی نہیں ہے، مفید کی نہیں ہے، مفیض کی نہیں ہے، فیض پہنچانے والے کی نہیں ہے، بلکہ جبریل محض آئینہ بردار کی حیثیت رکھتے ہیں، اور حضور کو متوجہ کرانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر ذرا اس آئینے میں اپنے جمال جہاں آرا پر نظر تو ڈالیے، اپنے آپ کو دیکھ تو لیجئے ایک بار، کون ہے آپ، مقام کیا ہے آپ کا، اور کیا اوصاف اللہ نے آپ کے اندر رکھے ہیں، کیا قوتیں دی ہیں آپ کو، کیسی بجلیاں آپ کے اندر اللہ نے بھر دی ہیں۔ یہ کلام پیغمبر آپ ہی پڑھ سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، اسے لے ہی نہیں سکتا۔ دنیا کی مضبوط سے مضبوط ترش ہے پہاڑ، اس پر اگر ہم اتارتے یہ کلام تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ریت کی طرح بکھر کر رہ جاتا، تحمل نہیں کر سکتا ہے پہاڑ۔ پیغمبر آپ ہی اسے لے سکتے ہیں، آپ ہی اس کا تحمل فرما سکتے ہیں، اس وزن کو آپ ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو کیا بنایا ہے ذرا دیکھ تو لیجئے۔ اور جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا۔
जिब्रील ने अर्ज किया, पैगंबर पढ़िएगा, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़िएगा, जिसने जमे हुए खून से इंसान जैसी हसीन और जमील और बासलाहियत मखलूक पैदा फरमा दी। जमा हुआ खून, गंदा खून, नजिस खून, बदबूदार खून देखते हुए घिन आती है इंसान को, हाथ लगाने का तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन जब यही जमा हुआ गंदा और नजिस खून दस्त कुदरत में परवरिश पाकर इंसानी शक्ल में नमूदार होता है तो लोग सीने से लगाते हैं, आंखों से लगाते हैं, चूमते हैं, सूंघते हैं। तो जो खुदा जमे हुए खून को इंसान बना सकता है, क्या आपकी जुबान मुबारक में इतनी ताकत नहीं रख सकता कि आप उसका कलाम पढ़ सकें? पढ़िएगा पैगंबर, पढ़ते रहिएगा पैगंबर। आइंदा आपको मुसलसल पढ़ना है। आपका परवरदिगार तो बड़ा करीम है, बहुत अता फरमाने वाला है, बहुत देने वाला है। जिसने कलम जैसी बेजान और बेरूह शय को इंसान की तालीम का जरिया बना दिया और वो सब कुछ सिखा दिया जो वो नहीं जानता था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। जिब्रील अमीन ने ये आयतें पढ़ी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इसे दोहराने की गुजारिश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज अदा होने लगे। लेकिन जो वज़न था इस कलाम का, जो सिक़ल था, जो अज़मत थी, जो वक़ार था, हदीस में आता है कि इन आयतों को लेकर गारे हिरा से दौलत कदे की तरफ रसूलुल्लाह मुराजात फरमा हुए तो आपके कल्बे अतहर में धड़कन थी। कल्बे मुबारक धड़क रहा था, जिसमें अतहर पर कपकपी तारी थी। और दौलत कदे में पहुंचकर घर वालों से फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, कम्बल उड़ा दो, चादर उड़ा दो ताकि ये कपकपी दूर। बुजुर्गान मुहतरम, ऐसा अज़ीमुश्शान कलाम, इसका वज़न और इसका सिक़ल और इसकी अज़मत और इसका वक़ार, हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बर्दाश्त फरमाया और उम्मत के लिए, आपके मानने वालों के लिए, जानने वालों के लिए, चाहने वालों के लिए यही कलाम वज़नी आसान और सहल कर दिया गया। सारा वज़न रसूलुल्लाह ने ले लिया और उम्मत के पास जब ये कलाम पहुंचा है तो निहायत आसान, निहायत सहल। कुरान ने कहा, जिसने ये कहा था कि अगर पहाड़ पर उतारते तो पहाड़ रेत की तरह बिखर कर रह जाता, वही कुरान ये कहता है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान मजीद को याद करने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है कोई इसे याद करने वाला? है कोई इससे नसीहत कबूल करने वाला? तो ये कुरान मजीद हमारे लिए, आपके लिए सहल और आसान कर दिया गया है। और हुफ़्फ़ाज़ किराम इसे अपने सीने में महफूज कर लेते हैं और पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, बेतकल्लुफ़, बेतअम्मुल, बड़ी आसानी के साथ तिलावत करते चले जाते हैं। बुजुर्गान मुहतरम, कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब, अल्लाह का अज़ीमुश्शान कलाम, लाज़वाल और बेमिसाल कलाम, पढ़ने का कलाम है।
یعنی ایک مستقل وصف ہے اس کا. اس کو پڑھا جائے گا، اس کی تلاوت کی جائے گی، اس کی قرات کی جائے گی، اس کو سمجھا بھی جائے گا، اس سے نصیحت بھی حاصل کی جائے گی، اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش بھی کی جائے گی، اس کی گہرائیوں میں اتر کر حقائق اور دقائق کا کہ موتی لائے جائیں گے، وہ سب اپنی جگہ. لیکن یہ کتاب مستقل قرآن ہے اور اس کو پڑھنے کا مستقل حکم ہے، تلاوت کرنے کا حکم ہے. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو پڑھا جائے اور پھر پڑھا جائے، پھر پڑھا جائے اور سننے والے اسے اسی طرح سنے. جی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. پڑھنے والے بھی ملول نہیں ہوتے، سننے والوں کی طبیعتوں میں بھی ملال نہیں پیدا ہوتا. وہی جذبہ، وہی ذوق، وہی شوق، وہی دلچسپی ہمیشہ قائم رہتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت جو بتائے گئے، ان میں پہلا فریضہ ہے یتلو علیہم آیاتی. پیغمبر اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرمائیں گے، پڑھیں گے، اس سے قرات فرمائیں گے اس کی. چنانچہ یہ امت آج تک اسی طرح پڑھتی چلی آ رہی ہے، قرات ہوتی رہتی ہے، تلاوت کی جاتی رہتی ہے. ایک بار پڑھ لیا، دوبارہ پڑھ لیا، سبارہ بار بار پڑھتے رہتے ہیں لوگ، لیکن کوئی ملال تباہ پیدا نہیں ہوتا. بزرگان محترم، اسی سلسلے کی یہ بھی کڑی ہے کہ آج دستور کے مطابق یا حسب سابق رجب کی 27ویں شب میں جامع مسجد میں مظاہرہ قرات کی یہ مبارک مجلس منعقد ہے اور قرائے کرام تشریف لائے ہوئے ہیں. پڑھیں گے اور تلاوت کریں گے اور ہم اور آپ سن کر محسوس ہوں گے. لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ ہمارے اور آپ کے سب کے ممدوح عزیز محترم حضرت مولانا قاری حافظ ریاض الرحمن صاحب رحمہ اللہ اس محفل میں موجود نہیں ہے، ورنہ اس سے پہلے جتنی مجلسیں ہوتی تھیں ان میں برابر جلوہ گر رہتے تھے اور مجلس کی رونق میں اضافے کا ہمیشہ سبب بنتے تھے. مجھ ناچیز کے ساتھ بھی ان کو خصوصی تعلق تھا اور ہمیشہ یاد فرماتے تھے. ذمہ داران مسجد بھی اسی محبت اور اسی شفقت و عنایت کا برتاؤ رکھتے تھے اور آج بھی رکھ رہے ہیں. لیکن یہ کہ آج کی محفل میں ان کی غیر موجودگی ہم سب کے لیے یقیناً ایک قسم کے صدمے کا اور افسوس کا سبب ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی روح پرفتوح اس مجلس کی طرف متوجہ ہوگی اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ان کی روح پرفتوح کو بالیدگی اور سکون اور اطمینان اور خوشی اور مسرت اور نشاط اور انبساط کی کیفیات محسوس کریں. بزرگان محترم، انہی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ سلسلہ پڑھنے پڑھانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو کر صحابہ کرام سے گزرتا ہوا تابعین و تبع تابعین کو لیتے ہوئے ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے. اور آج ہم اور آپ سب قرآن مجید سے اپنی وابستگی اور اپنی دلچسپی کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں. انشاءاللہ یہ مجلس
بہت مبارک مجلس ہوگی اور ہم سب اس سے استفادہ کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں اور برکتوں کے اترنے کا یہ مجلس سبب بنے گی، اور فرشتے اس مجلس کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوگی۔ ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سے ہماری دلچسپی اور وابستگی کو اور زیادہ کرے، اور یہ سلسلہ جو جامع مسجد کی اس عظیم الشان محفل میں پہلے سے جاری ہے تا قیامت جاری رہے۔ بزرگان محترم، آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ اتنی دیر تک میں نے آپ کی سماع خراشی کی، اور اخیر میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی پھر ایک بار سعادت حاصل کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔